أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون صدق اللہ العلی عظیم۔ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، اس وقت وہ سب جدا جدا ہوں گے۔ دنیا میں اگرچہ سب اکٹھے ہوں جرم کرنے میں، ظلم کرنے میں، لیکن قیامت کے دن یہ سب الگ الگ ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، تو ان پر گواہی دیں گے ان کے کان، جو کانوں سے گناہ کیے ہوں گے کان گواہی دیں گے، اور گواہی دیں گی ان کی آنکھیں، جو آنکھوں سے غلط دیکھا ہوگا، غلط اشارے کیے ہوں گے، فحاشی اور عریانی کو دیکھا ہوگا، جو بھی ناجائز امور سر انجام دیے ہوں گے، تو آنکھیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے کیے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر ان کے بدن گواہی دیں گے، چمڑے، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے بدن سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ یعنی انسان حیران ہوگا اس وقت کہ میں نے زندگی میں جو بھی حرام خوری کی تھی، جو بھی رشوت کھائی تھی، سود کھایا تھا، کسی کا حق دبایا تھا، تو اپنی سہولت کے لیے، اپنے بچوں کی سہولت کے لیے، تو میں اسی بدن کے لیے تو سب کچھ کرتا رہا، آج یہ میرے خلاف گواہی دے رہے۔ تو چمڑا، انسان کا چمڑا بولے گا اور کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، اب آگے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہ بھائی بتاؤ، تم اپنے کانوں سے چھپ سکتے ہو؟ تم نہیں چھپ سکتے ہو اس بات سے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا بدن، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں کو نہیں جانتا ان میں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی انسان اس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ بہت سی باتیں نہیں جانتا، ہم کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے خود تمہارا اپنا بدن گواہی دے گا، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہاری ران، تمہارا چمڑا، یہ سارا گواہی دے گا۔ تو کیسے بچ سکتے ہو کوئی گناہ اپنے بغیر کیسے کر سکتے ہو؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہی تمہارا وہ دعویٰ ہے، یہی تمہارا وہ گمان ہے، یہی تمہاری وہ سوچ ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں رکھی ہوئی ہے، ارداکم، اور اس سوچ نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، تمہاری اس سوچ نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم سو کرو گے اس حال میں کہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معذرت کرنا چاہیں فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان سے معذرت کرنے کا ان کو موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے لیے ہم نشین متعین کر دیے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں ان کے وہ اعمال جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور ان پر امتوں میں قول ثابت ہو چکا ہے جو ان سے پہلے گزر چکی جنات اور انسان میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنے دوستوں پر غور کرتے رہنا چاہیے، اپنے ہم نشینوں پر، کیونکہ یہ ہم نشین جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے متعین کیے ہیں۔ اب
بلکہ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہذا تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ تم کس طرح کے لوگوں سے دوستی لگا رہے ہو۔ اس لیے اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا بھی اچھا ہو برے لوگوں کے ساتھ برا بن جاتا ہے، اور کتنا ہی برا ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھائی اس پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ڈالتی ہے، اور وہ اچھا بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے۔ ابو جہل اور جو عتبہ شیبہ اور جتنے بھی کافر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا، فرمایا کہ یہ کافروں کا کام ہے، کہتے ہیں کافر لوگ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اہل باطل نے یہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ باطل کا اتنا شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ اس شور میں حق دب جائے، پتہ ہی نہ چلے، لیکن نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شور شرابہ کرنے سے اسلام دبتا نہیں ہے، اس کو جتنا دباؤ یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ تو جتنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو لوگ اتنے ہی آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو کافر اس سے ہمیں یہ ادب بھی سمجھ میں آیا قرآن پاک کا کہ قرآن پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، قرآن کی محفل میں شور مچانا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ فرما رہے ہم ضرور بضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب، اور ہم ضرور بضرور ان کو بدلہ دیں گے ان برائیوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہے، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے اس بات کا کہ یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب ہمیں دکھائیے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے رون دیں، تاکہ وہ من الاسفلین سب سے نیچے طبقے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جو گمراہ کرنے والے ہیں، جن کے پیچھے آج لوگ چل رہے ہیں، جن کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جن کی اتباع کر رہے ہیں، کل یہی اتباع کرنے والے لوگ ان کو اتنا برا کہیں گے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں اور ہمارے قدموں کے نیچے ان کو ڈال دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ باتیں صرف اپنی تسلی کے لیے ہوں گی، بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کی زینت بنایا اس جملوں کو، تاکہ انسان اس دنیا کے اندر سمجھ لے اور دیکھ لے کہ میں کسی غلط آدمی کی اتباع تو نہیں کر رہا، میں کسی غلط راستے پر گامزن تو نہیں ہوں، میری پہچان اور میرا طریقہ کار جن لوگوں کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ جب وہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو پھر میرا طریقہ کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ تو ان ساری چیزوں کو بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ساتھ ایمان والوں کا بھی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، راجع قول کے مطابق یہ وقت جو بیان ہو رہا ہے یہ انسان کی موت کا وقت ہے، کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں موت کے وقت اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم خوف مت کرو، غم زدہ نہ ہو، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ ہم تمہارے دوست تھے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ
مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اب آپ سوچیں نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، یہ جسم عطا کیا، اس جسم کے اندر ہزاروں نعمتیں، یعنی آنکھیں اور کان اور زبان، دانت، دل، دماغ، جگر، پاؤں، ہاتھ، اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، تو یہ گویا یوں سمجھے کہ بھیک میں عطا کیا۔ بھیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو تم اللہ کے، منگتے ہو تم اللہ کے سامنے۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دنیا کے اندر، یہ جو کوٹھی بنگلے اور لینڈ کروزریں اور بیوی بچے اولاد اور باپ دادا پردادا لکڑ دادا اور نانی نانا فلاں فلاں، یہ سارے رشتے ناتے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ تو گویا بھیک میں دی ہوئی ہیں، جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب آپ حضرات یہاں اندازہ لگائیں، نزلا من غفور الرحیم، جو مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ ہم چھوٹے سے آدمی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آ جائے تو ہم کتنا ان کے لیے اکرام کا اور کتنا عزت کا اور کتنا ان کو پروٹوکول دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو رب جب کسی کی مہمان نوازی کرے گا، انشاءاللہ ہم بھی ان میں شامل ہوں گے، تو جب رب کسی کی مہمان نوازی کرے گا تو سوچئے اس کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ایک انہی آیات سے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور فرمائے، یا رسول اللہ، کوئی نصیحت فرما دیجیے اور مختصر فرما دیجیے، مختصر کوئی نصیحت بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا، تم کہو لا الہ الا اللہ ثم استقیم، بس تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر تم مستقیم، یہاں ہے تم مستقام ہے، فرمایا تم مستقیم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی دین اختیار کرنے کے بعد، اس لیے اللہ نے یہاں صفت ہی بڑی عجیب ذکر کی ہے، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ ڈٹنا یہ ہوتا ہے، پھر کسی رشتہ داری کا پاس نہیں، کسی معاشرے کا پاس نہیں، کسی قانون کی پاسداری نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو پھر انسان سب کو بھول جائے کہ یہ میری اولاد ہے، اس کی ماننی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کا حکم لازمی ہے مجھ پر، یہ ماں ہے، اس کو میں نے نہیں ٹھکرانا، نہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ گیا، تم استقاموا، پھر اس پر بندہ ڈٹ جائے، چاہے ناراض ہونے والوں میں بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار دوست احباب ہوں، معاشرہ ہو، جو مرضی ہو۔ تو جو ڈٹ جاتا ہے اس کے لیے پھر یہ انعامات ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور پھر نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، یہ سارے انعامات اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ انعامات عطا فرمائے اور ہم اس قابل بھی بنائے۔ آمین۔